وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 1 تا 7 حصہ سوم۔ آج کا موضوع کیا ہم ایک باغی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا۔ پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔ والناشرات نشرا۔ اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا۔ پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا۔ پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں، عذرا او نذرا۔ تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔ انما توعدون لواقع۔ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 1۔ والمرسلات عرفاً، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفاً، پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں، یعنی طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کے جدا کرتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔ عذراً اور نذراً، عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ۔ انما توعدون لواقع، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، ہم بات کر رہے ہیں یوم آخرت کی بات، یعنی قرآن میں یہ مضمون جاری ہے کہ انما توعدون لواقع۔ یہ ایک بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے سامعین کرام، اور ہماری یہ سمجھ میں آ نہیں رہی، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں متوجہ کر رہا ہے، لیکن دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ان مضامین کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے بلکہ اس کو غیر کے لیے سمجھتے ہیں۔ قرآن کو ہم غیر کے لیے سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی اس کی جو وضاحتیں کی جاتی ہیں تو وہ شان نزول کے حساب سے کی جاتی ہیں کہ وہ ایسا تھا، ایسے حالات تھے، یہ اس کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اپنے لیے ہم نہیں سمجھتے ہیں عام طور پہ، اور کتاب ہدایت تو ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ جس بارے میں ہدایت ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تبدیل ہو چکی ہے۔ دنیا میں آ کے ہماری نیت ہونی چاہیے تھی اللہ کی، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
ہم جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں عام طور پہ، میں اور آپ، ہم سب، تو وہ ایسا ایک معاشرہ ہے جو ظاہر پر یقین رکھتا ہے، ظاہر پرست معاشرہ ہے، ظاہر پر یقین رکھتا ہے اور ظاہری کے بارے میں سوچتا ہے اور ظاہری کے بارے میں پلاننگ بناتا ہے اور ظاہر ہی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں جن لوگوں کی صحبت ملی ہے تو وہ دنیا دار لوگ ہیں، ظاہر پرست ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں دو باتیں ہیں ایمان کے سلسلے میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، آپ یہ مطلب لیں کہ آپ یہ اس کا مطلب یہ لیں اللہ پہ ایمان کا کہ آپ یہ مان لیں کہ اللہ ہے یا اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، ایک یہ مطلب ہے۔ حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے، یہ والا ایمان مطلوب نہیں ہے۔ ایمان مطلوب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا خالق جان لیں اور آپ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی آپ تسلیم کر لیں کہ میری منزل اللہ ہے۔ یہ عام طور پہ، یعنی یہ وہ بات ہے جو عام طور پہ نہ سوچی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے، نہ سمجھائی جاتی ہے۔ میں مدرسوں کا تو خیر میں تو مدرسے کا پڑھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پہ یعنی ضرور میں نظر رکھتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے، تو وہ اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ان تمام باتوں کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، جو ہم جس کا ہم یعنی ہم یقین نہیں رکھتے آخرت پر۔ سورہ بقرہ میں مومنوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور وہ ہماری صفت نہیں۔ دیکھیں اگر سورہ بقرہ کے آپ مضامین کو دیکھیں تو وہ یعنی ظاہر ہے کہ پہلا مضمون ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پہلا جو شروعات ہوتی ہیں وہ سورہ بقرہ سے ہوتی ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ حقیقی طور پہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ لا ریب فیہ، ایک بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم تو قرآن کے بارے میں ایک زبردست شک میں مبتلا ہیں، اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن عملی طور پہ ہم قرآن کے مضامین کو قبول نہیں کرتے، کیوں کہ ہمیں شک ہے کہ اس سے ہماری دنیا خراب ہو جائے گی۔ ہمارا ایمان تو دنیا پر ہے نا، تو ہمارا یہ ایمان پھر یقین آتا ہے کہ نہیں یہ قرآن قابل عمل، معاذ اللہ ہم ایسا سوچتے ہیں عملی طور پہ، ذہنی طور پہ کہ یہ قرآن قابل عمل نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ تو بہرحال ایک تو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہدی للمتقین، اس کے بعد یہی ہے نا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب وہ متقی کون ہے؟ متقی تو ہم بننا ہی نہیں چاہتے، یعنی جو متقیانہ صفات ہیں وہ ہم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ تقویٰ ہمیں جس طرف لے جاتا ہے وہ ہماری منزل ہی نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، اور متقی شخص جو ہے وہ تو آخرت کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کی ہوتی ہے اور اللہ کی ہدایت کا خیال رکھتا ہے۔ تو دیکھیں یہ دونوں باتیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، متقی ہم ہیں نہیں تو یہ ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، نہ ہم متقی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، نہ ہم متقی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟
کہ جو منزل ہم نے اختیار کر لی ہے دنیا کی، اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ظاہری سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ جو چائنا والے زیادہ عقل مند ہیں ہم سے دنیا کے بارے میں، امریکہ والے اس سے زیادہ عقل مند ہیں، اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، کیسی کیسی ایجادات کی ہیں، اور ہم ویسی کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارا ظاہری کوئی خاص علم ہے، نہ ہماری کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں۔ بہرحال تو ہدایت متقیوں کے لیے ہے، لیکن پھر متقیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایک تو مرکزی، یہ دیکھیں میں مضمون اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سورہ مرسلات کا جو آغاز ہے یا ابتدائیہ ہے، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 6 تک دلائل دیے ہیں۔ یہ قسمیں کیا ہیں؟ یہ دلائل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قسم کا مطلب دلیل ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اچھا، پھر یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بالغیب وہ ہمارا ہے نہیں، اور میں یعنی ایمان بالغیب کیسے نہیں ہے؟ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، نہیں، وہ ماننا جو ہے جو ہم مانتے ہیں وہ تو مشرک بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں ایمان کی دعوت دیتا ہے وہ ایمان لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو ایمان بالغیب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بہت آسان ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی میں جو 5 آیات ہیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پہ نہیں ہیں۔ جیسے کہ 5 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے جو صفات ہیں، کامیاب لوگوں کی جو صفات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں۔ ایک تو ایمان بالغیب ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں میرا آپ سے کوئی بحث کا وہ نہیں ہے موڈ کہ میں آپ سے خواہ کی بحث کروں، لیکن میں ایک بات خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے 2 اجزاء ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر جسم ہے، باطنی روح ربانی ہے، لیکن اس پہ ہمارا یقینی نہیں ہے۔ یقین اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ روح کیوں آئی ہے، اس کو جسم کیوں دیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے کامیابی کا، یہ ہم سب سوالات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں ظاہر پر یقین ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ بہرحال پھر اقامت الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب کے ساتھ جو متقی لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اب نماز کا تو ہم مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کیوں ہے، اس کے آداب کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن جیسا ہے تو ویسا یعنی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اقامت صلاۃ ہم نے نہیں، نماز ہم نے قائم نہیں کی، ادا تو کرتے ہیں لیکن قائم نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو صلاحیتیں بخشی ہیں، جو مال ہے، جو جسمانی قوت ہے، جو وقت ہے، اس میں سے یہ اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ بہرحال اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن ہماری صلاحیتیں ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو باطل ہم نے مقصد بنایا دنیا، اس کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں۔ دیکھ لیں، آپ سوچ لیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں آسمانی کتب پر۔ آسمانی کتب کا دیکھیں، آسمان سے جو ہدایت آتی ہے، جو کتاب آتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہدایت ہوتی ہے، اور ہدایت تو ہمیں چاہیے نہیں۔
آپ کو معلوم ہے قرآن بطور ہدایت کبھی کا ہم نے ترک کر دیا ہے اس کو، بس کتاب ناظرہ ہے، کتاب حفظ ہے۔ اور جو پانچویں صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یہ ان کا یقین ہے، وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ دیکھیں انسان، میں آپ کو آسانی سے اور آہستگی سے یہ بتا رہا ہوں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ دیکھیں اس میں یؤمنون اور یوقنون، اس جو 4 آیات ہیں یا 5 آیات ہیں، اس میں پہلے یؤمنون کا تذکرہ ہے، یعنی یؤمنون کے الفاظ ہیں، اور پھر یوقنون کے الفاظ ہیں۔ تھوڑا سا اس میں مطلب آپ دیکھیں نا، یوقنون عین وہ اس کا معنی پورا یعنی معنی دیتا ہے، یوقنون یقین سے ہے کہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ایمان ہے، لیکن ایمان مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن یہ یوقنون کا مطلب یقین ہے۔ یہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس کو ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مرسلات کی جو آیات ہیں، 6 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے، اور یہ ہمیں دے رہا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، لیکن جو سورہ بقرہ کا میں نے مضمون شروع کیا تھا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں سنگل ایک صفت جو ہے ہم میں نہیں پائی جاتی جس طرح کے پائی جانی چاہیے۔ زبان سے تو ہم مانتے ہیں قرآن کو، پورا اس پہ یقین یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ میرے لیے ہے اس پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا پورا ایمان ہے، یقین ہے۔ اب دیکھیں کتاب کی کوئی بے حرمتی کرے مثال کے طور پہ، تو آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ایسے جو ہے واقعات ہوتے ہیں کہ کہ جو ہمیں اشتعال میں آ جاتے ہیں لوگ، اور پھر محلے کے محلے جلا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا وتیرہ ہے، بنا کسی تحقیق کے اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات کہہ دے قرآن کے خلاف تو آپ طیش میں آ جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ شدید اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ آنا بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا رویہ بس صرف یہ ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کی کوئی ان کے اوراق کی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ عملی بے حرمتی میں تو ہم مصروف ہیں، آپ برا نہ مانیں، لیکن اس بات پہ غور کریں، قرآن کی عملی شدید بے حرمتی ہم کر رہے، جو مضامین ہیں اس کے زندگی ہماری اس کے خلاف ہے۔ قرآن کی جو ہدایت ہے ہماری زندگی عملی طور پہ قرآن کے خلاف ہے۔ تقوی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا مطالبہ بندگی، تقوی اور اطاعت رسول، یہ تینوں چیزیں ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ کی بندگی، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، تقوی کی روش اختیار کر لینا، یہ بہت شدید مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ، مجھ سے ڈرو اے خاوندان عقل، لیکن ہم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ایک عملی طور پہ اگر آپ یعنی برا نہ مانیں، اور تو الفاظ یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ عملی طور پہ جنگ میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتا ہے ہمیں اس کی اطاعت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یعنی جو نمونہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، اس کے ہم خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شعبے میں گھر میں جو بیٹھے ہوئے میاں بیوی ہیں، ان کو یہ پاس نہیں ہے کہ حضور کی ہدایت کیا ہے حقوق زوجین کے بارے میں، نہ شوہر کو ہے نہ بیوی کو ہے۔ یعنی میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے عملی طور پہ جنگ میں مصروف ہیں کہ اے رسول، اے اللہ،
آپ کا جو حکم ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور رسول کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اے رسول، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مبارک ہے، لیکن ہمارے لیے، ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اور کیا کہوں آپ کو، بہرحال یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال آج کا جو مضمون ہے سورہ مرسلات کا، یہ دیکھیں میں تقریباً تیسرا درس ہے جو تمہیدی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس پہ بات پہ تو سوچے نا کہ بھئی تم اپنے مضمون کی طرف تو آ ہی نہیں رہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم ہمیں والمرسلات عرفاً اور یہ ان کے الفاظ کی تشریح کرو گے، لیکن تم تو بس ادھر ادھر کی مطلب کہہ رہے ہو۔ لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل جو معاملہ ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، اور اس ہدایت کو، یہ جو آیات ہیں سورہ مرسلات کی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں میں اپنے لیے کوئی، یہ تو دلائل بیان ہو رہے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دلائل جو ہیں بیان کیے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھو انما توعدون لواقع، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ ہمارا تو دیکھیں، ہمارے کان پہ تو جو بھی نہیں دیکھتی ایسی باتوں سے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہماری کانوں پر کوئی جوں بھی نہیں دیکھتی۔ ہم یہ مضامین پڑھتے ہیں نا، دوزخ کے بھی پڑھتے ہیں اور جنت کے بھی حالات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں بلکہ، لیکن ہمارے کان پہ جو بھی نہیں دیکھتی۔ یقین کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہاں دوزخ بھی ہے، ہاں جنت بھی ہے، ہاں جزائے اعمال بھی ہے، ہاں روز محشر کی حاضری بھی حق ہے، ہاں عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے۔ یہ تمام باتوں سے ہم اس کو ماننے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سامنے کرام۔ یہ تو قرآن اب یہ آ رہا ہے، ساری آخرت کے مضامین آ رہے ہیں، پے در پہ آ رہے ہیں، اور یہ تمام جو صورتیں ہیں، 5-6 صورتیں جو آ رہی ہیں، اور سورہ نبا تک، اس سے پہلے جو 4-5 صورت، وہ سارے مضامین جو ہیں وہ آخرت کے بارے میں۔ آپ دیکھیں، آپ نے تو، یعنی ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے، کہیں اکیلے میں بیٹھ کے آپ ذرا ان مضامین کو جو میں نے پڑھے ہیں، یا کچھ نہ کچھ، غالب امکان تو یہی ہے کہ وہ آپ نے بھلا دیے ہوں گے۔ سورہ قیامہ کے کیا مضامین تھے، سورہ دہر کے کیا مضامین تھے، اور اب سورہ مرسلات کی کیا مضامین ہیں، اور سورہ مدثر کی کیا مضامین ہیں، سورہ مزمل کی کیا مضامین ہیں۔ تو یہ ہم اس کے بارے میں یہ ہم بھول چکے ہیں۔ تو دیکھیں، محض ایک بات کو سن لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ باتیں اگر کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو باتیں فرمائی ہیں قرآن پاک میں، یہ عمل کے لیے ہیں کہ ہم اس پر یقین کریں۔ اور وہ آیت ہے نا، اب یہ ہمارے درس کے شروع میں بھی پڑھی جاتی، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن اس لیے ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ ان آیات میں تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کلا انہا تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ ابھی ہم جو گزشتہ سورت تھی سورہ دہر، اس میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ دہر میں یہ نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے، لیکن ہم رب کے راستے پر چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ہماری تو ایک منزل، ایک ذہن سازی ہو چکی ہے سامنے کا، کیا کہ دنیا کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ تم نے زندگی دنیا کی
دنیا میں کامیاب ہونا ہے۔ یہ ہماری ایک ہم نے اپنی ذہن سازی کر لی ہے اس ماحول سے متاثر ہو کے۔ جو ماحول جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ ایک مادہ پرستی کا معاشرہ ہے۔ آپ اپنے ٹی وی کو دیکھ لیں، مثال کے طور پہ جو لوگ دیکھتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں عبرت کے لیے، چینل بدلتا رہتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی کام کی بات ہو، لیکن سارے چینل تو وہ ساری بس موجودہ جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، سیاسی مسائل ہیں، بس اس سے بس بے مقصد ایک لا حاصل گفتگو ہے، اس کا کوئی سر پیر تو نہیں ہے یا اس کا کوئی حاصل تو نہیں ہے، ظاہر کے بارے میں ساری بات ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں نا آپ کو، آپ دیکھ لیں جو ٹاپ ریٹنگ والے، یعنی جس کو عوام زیادہ دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو زیادہ چینل دیکھے جاتے ہیں اور مقبول ہیں وہ شروع کے نمبروں پر عام طور پہ لگائے جاتے ہیں، تو وہ بس ساری مادہ پرستی ہے، کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ ہماری جو قومی ڈسکشن ہے یا بڑے بڑے آپ دانشور اور فلاسفر اور یہ اور وہ لا کے بٹھا دیتے ہیں اور ایک گفتگو بے مقصد گفتگو کا آغاز کر دیتے ہیں اور گھنٹوں اس پہ لگ جاتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اور عملی طور پہ ایسے مضامین مظاہر آتے ہیں۔ لیکن چلیں اگر آپ سنجیدہ اور اخلاق کے طور پہ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن گفتگو تو لا حاصل ہے نا، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، سر پیر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے سامنے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آخرت کے بارے میں سوچ یا اس کے بارے میں بات چیت، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا عام طور پہ، کیا باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، بیوی اپنے شوہر سے کیا رویے کی توقع رکھتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، یا شوہر اپنی بیوی سے یا اپنے بچوں سے، بس وہ ایک کھیل کود کا ماحول ہے۔ ہم کھیل کود میں لگے ہوئے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مقصد دنیا ہے اور بس انجوائے کرنا ہے۔ انجوائے کرو یار، بڑی مطلب ایک خطرناک صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور اگر خلاصے کے طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی کی بنیاد ہے وہ ایک کھائی کے کنارے پہ ہے جس کو گر جانا ہے جہنم میں، کیونکہ ہماری زندگی کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، نو بنانا بھی نہیں چاہتے۔ تقوی، احتیاط، محتاط نہیں، ہماری زندگی لاپرواہی کی ایک زندگی ہے، بے مقصدیت، حقیقت حق سے غافل ہو کر باطل کو مقصد بنا کے زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful, والمرسلات عرفا by those unleashed in succession, فالعاصفات عصفا storming turbulently, والناشرات نشرا scattering far and wide, فالفارقات فرقا separating decisively, فالملقيات ذكرا delivering a message, عذرا أو نذرا excusing or warning. إنما توعدون لواقع Surely what you are promised will happen. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔